جیسا کہ ابھی آپ کے بیچ میں آج کی جو مرکزی آیت پڑھی گئی، اس میں ہم نے ابھی سب نے خود بھی اسے بلکہ پڑھا ہے میرے ساتھ مل کر۔ رومیو باب نمبر 12 اس کی آیت نمبر 10 میں ہم نے کیا ابھی پڑھا تھا؟ لکھا برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو؟ پیار کرو، اور عزت کی روح سے کیا کرو؟ ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا ہے اسے رکھ کر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، اور اس پر خدا روح سے، خدا کے کلام سے ہم کیا کریں گے؟ سیکھیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، اور خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی 14 اگست گزری ہی تھی، تو ہوا یہ کہ اس کے بعد جڑا والا میں شارٹ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ دین مسیحیت اور دین اسلام اور قرآن مجید اور از بائبل، ٹھیک ہے، اسے لے کر جو ہے توہین کو لے کر وہاں پر ایک بڑا مسئلہ بن گیا، اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو جب یہ پتہ لگا کہ اس طرح کیا کیا ہے، قرآن کی توہین ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے ایک بڑا مجمع دین اسلام کا اکٹھا ہو گیا، اور دین مسیحیت جو ہے وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے، اور پیچھے سے دین اسلام نے کیا کیا؟ اپنا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا کہ ان کے گھروں کو، جڑا والا میں جو گھر تھے، جتنے بھی گھر تھے ان کو جلایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ غالباً جو ہیں کوئی تو کہتا ہے کہ 22 اور کوئی کہتا ہے 25 تک، 26 تک چرچ جلائے گئے، اور صلیبیں جو ہیں اتار کر نیچے پھینکی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد چرچوں کے اندر آگ لگائی، بائبلوں کو بھی جلا دیا گیا، زبور گیت کو جلا دیا گیا، اور دین اسلام 4 کتابوں کو مانتی ہے۔ کتنی کتابوں کو؟ 4 کو، تورات کو، انجیل کو اور زبور کو، تورات کو، زبور کو اور انجیل کو اور قرآن مجید کو مانتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں ہی کتابیں الہامی ہیں، یعنی کہ یہ روح کی ہدایت سے لکھی گئی ہیں، اور ان کا تعلق آسمان سے ہے نہ کہ زمین سے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ جس طرح از قرآن ہے اسی طرح ہماری نظر میں کیا ہے؟ از بائبل ہے، چونکہ اس میں تورات، زبور اور انجیل کا ذکر ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں موسیٰ عیسیٰ کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اس میں تو اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے جسے یہ مانتے ہیں۔ سورۃ مریم جب تک یہ پڑھ نہ لے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک دین اسلام مان نہ لے، تب تک ان کا مذہب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ میں سب سے پہلے اپریشیٹ کرتا ہوں جتنے بھی دین اسلام کے جو بھائی اور بہنیں ہیں، جیسا کہ ادارے ہیں، اور پھر جیسا کہ فوج ہے، اور پھر پولیس ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹر ہے، اور پھر جو ویسے ہی ٹک ٹاکر ہیں، یا جو ناموار جو بھی لوگ پائے گئے ہیں، ان میں مرد، عورتیں، بیٹے بیٹیاں، یہاں تک کہ خواجہ سرا، تو جتنے بھی مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، جتنے بھی مولوی ہیں، ان سبوں نے دین مسیحیت کا، چونکہ جب چرچ جلائے گئے، اور جب گھر جلائے گئے، اور جب بائبلیں جلائی گئی، تو انہوں نے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے بائبل کی بہت زیادہ عزت اور بڑی احترام کیا، اور ہاتھ میں لے کر انہوں نے کہا
کہ جی جس طرح قرآن مجید ہماری نظر میں ہے اسی طرح بائبل مقدس ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ دین اسلام کے لیے، ان کے مولویوں کے لیے، اداروں کے لیے، فوج کے لیے، اور پھر جتنے ایکٹرز ہیں جنہوں نے بھی کیا کیا ہے، از بائبل کی، از قرآن کی تعریف کی، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اور نہ کہ صرف یہ بلکہ پرزور مذمت کی ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بائبلیں جلائی ہیں، جنہوں نے چرچ جلائے ہیں، اور کیا کیا ہے، جنہوں نے گھر جلائے ہیں، ان کو سامنے لا کر کیا کیا جائے، سزا دی جائے، دنیا کے سامنے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں جب دیکھ رہا تھا، سب کو جب دیکھ رہا تھا، سب کے جب میں نے بیان سنے تو کیا ہی بات ہے، اور ان کے بیان پتہ کس پر تھے؟ برادرانہ پیار اور محبت پر تھے۔ برادرانہ کہتے ہیں بھائی چارے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارہ۔ یہ خدا کے کلام میں ابھی آپ نے خود پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ برادرانہ، رومیو باب نمبر 12 آیت نمبر 10 میں، برادرانہ محبت سے۔ کس سے جی؟ محبت سے۔ یاد رہے برادرانہ کہتے ہیں بھائی چارہ کو۔ اور میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ از قرآن، از بائبل، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا مذہب، دین، مذاہب نہیں ہے جو برادرانہ محبت کا درس اور اس کے بارے میں تعلیم نہ دیتا ہو۔ یاد رہے، آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب جانے لگے، آسمان پر صعود فرمانے لگے، تو کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ متی کی انجیل، ٹھیک ہے، اس کا باب نمبر غالباً 22 ہے، اس کی آیت نمبر 19-20، تو وہاں پہ ارشاد اعظم رکھا اور کہا کہ پس تم جا کر کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کیا کرو؟ اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح برادرانہ محبت دکھا رہا ہے یہاں پر، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل صرف دین مسیحیت کے لیے نہیں ہے، یہ تعلیم، یہ باتیں جو بائبل کے اندر ہے یہ قوموں کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ برادرانہ محبت خداوند یسوع مسیح کی نظر آ رہی ہے، اور آگے شاگرد جو ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ برادرانہ محبت دکھا رہے ہیں، غیر قوموں میں جا کر کلام کو سنا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے آگے سنیں، لکھا ہے کہ برادرانہ محبت سے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح ارشاد اعظم بیان کرتے، یاد رہے اس سے پہلے محبت پتہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے دکھائی؟ غور سے ذرا سنیے گا، محبت کس طرح دکھائی؟ یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 اس کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے، کس نے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یاد رہے کہ خدا کی محبت کیا تھی؟ پوری دنیا کے لیے تھی، اور پوری دنیا کے لیے خداوند یسوع کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بخش دیا، تاکہ وہ کیا ہو؟ دکھ اٹھائے، مصلوب ہو، اور پھر کیا کرے؟ اپنی جان دنیا کے لیے دے دے۔ یہ ہے خداوند خدا کی محبت جو دنیا کے لیے۔ اب میں بھی پرزور مذمت کرتا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے، جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہ کام ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے تو ہوا نہیں۔ اب ہمارا جو کلام کہتا ہے، بائبل جو کہتی ہے، خطوط جو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حکومتوں کے کیا رہو؟ تابع رہو۔ تو جب حکومت ہے، جب قانون ہے، تو پھر ہمیں اینٹ کے بدلے اینٹ کا جواب کیوں دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟
اور کیسی بات ہے، جنہیں دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور ہندو سکھ یشو کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، پربھو کہتے ہیں، انہی کا یہ فرمان ہے، انہی کا یہ احکام حکم ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر تیری کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو کیا کر دینا، دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دینا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی توہین کی ہے تو آپ کیا کریں، دین مسیحیت کی بائبلیں جلا دیں، ان کے چرچ جلا دیں، ان کے گھر جلا دیں۔ اگر عیسیٰ کو مانتے ہیں، اگر یسوع کو مانتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر آنا ہے، تو اس کا حکم تو یہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یاد رہے، انسان کبھی بھی نفرت سے کسی کو جیت نہیں سکتا۔ انسان کو جب بھی کسی نے جیتا ہے، نفرت سے نہیں، پھل سے جیتا، محبت سے جیتا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت کون ہے۔ محبت، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ہے، کہ جدے اندر محبت ہے نا، وہ اپنا بدلہ آپ نہیں لگے، میرا یہ ماننا ہے۔ آج بائبل کو لے کے وہ اپنا بدلہ، ٹھیک ہے، خدا کا بدلہ، کسی کا بھی بدلہ، ٹھیک ہے، بھلے وہ جو ہے قرآن مجید ہے، بائبل ہے، جو بھی ہے یا جو بشر ہے، اب خود نہیں لے گا، بلکہ کیا کرے گا، کیا کرے گا، مجھے بتائیں کیا کرے گا، خدا پہ چھوڑے گا نا، خدا محبت ہے، تو خدا کیا کرے گا، جب ہم خدا پہ چھوڑیں گے تو خدا اسے کٹہرے میں نہیں لے گا۔ دیکھیں، ایک دن آنا ہے، عدالت لگنی ہے، اس وقت پہ تو لانا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اگر یہاں نہیں تو وہاں تو لے کر آئے گا، آنکھوں کے سامنے دکھائے گا نا، ٹھیک ہے۔ کیوں حکومت کو، قانون کو یا پھر ابلیس کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اس سے کام کرنے دے رہے ہیں۔ میں صرف چند بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ یاد رہے، یہ صرف میں دین اسلام کے لیے کلام نہیں سنا رہا، میں ہر قوم، قبیلہ، امت کے لیے کلام سنا رہا ہوں۔ اگر دین مسیحیت بدلا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں خدا کی محبت ہی نہیں، وہ یسوع کے ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ کس کے ماننے والے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یسوع نے کیا سکھایا کہ دشمنوں سے کیا کرو، محبت کرو، ستانے والوں کے لیے کیا کرو، نفرت کرنے والے کے لیے کیا کرو، بھلا چاہو، اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ ہمیں تو یہ سکھایا، نہ کہ یہ سکھایا کہ انتشار پھیلائیں، کسی بات کو لے کر اس کا ہم کیا کریں جناب، مضحکہ بنا دیں یا پھر تماشا بنا کر دنیا کے اندر رکھ دیں۔ میں جانتا ہوں کہ از قرآن محبت کا درس دیتا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے بہت ساری باتیں از قرآن کی بابت پتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کی محبت کا مجھے علم ہے، انہوں نے کس طرح لوگوں کو جیتا، گاندھی جی نے لوگوں کو کس طرح جیتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کے رسولوں نے لوگوں کو، دنیا کو کیسے جیتا۔ اس طرح نہیں جیتا، جنگیں لڑ لڑ کر، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر کے، ان کی عزتوں کو پامال کر کے نہیں جیتا، بلکہ کس سے جیتا ہے؟ محبت سے۔ تو کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ برادرانہ محبت سے کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر ہمارے اندر پیار نہیں نا، قوموں کے اندر پیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر خدا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ جناب میں چرچ بھی جانا جی، میں جی مسجد میں بھی جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں جی، میں چرچ میں جا کر جھک جاتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، میں جی گھر میں انفرادی دعا بھی کرتا ہوں،
ٹھیک ہے پوشیدگی میں بھی جا کے جھکتا ہوں دعا کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جی صبح صبح اٹھ کے ڈیگ لانا ٹھیک ہے جی میں کلام پڑھنے کے بغیر جناب جاتا ہی نہیں ہوں اپنا کام پر یا سونے سے پہلے جب تک کلام نہ پڑھ لوں تب تک مجھے چین نہیں آتا لیکن اگر خدا ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر برادرانہ محبت نہیں اور ایسے مذہب کا یا پھر ایسے دین کا کیا فائدہ ٹھیک ہے ایسے جو ہیں اپنی زندگی جو آپ گزارے کیا فائدہ جب آپ نہ حضرت محمد کے کہنے کے مطابق از قرآن کے کہنے کے مطابق بائبل کے کہنے کے مطابق نہیں چل رہے تو پھر کیا کریں گے محبت کے بدلے ہم انتشار پھیلائیں ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے جی تو صاف لکھا ہے کہ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرو پیار کرنا جی کیا کرو جی ٹھیک ہے اب یہ تو کہا ہی نہیں دین اسلام سے پیار کرے ٹھیک ہے یہ تو کہا ہی نہیں کہ دین مسیحیت سے پیار کرے ہندو سے پیار کرے سکھ سے پیار کرے خدا کی محبت کیا تھی ساری دنیا کے لیے تھی لیکن میں ایک آخری بات کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں نہایت برے طریقے آج لوگ ایک دوسرے کی عزت کیوں نہیں کر رہے مسلمان کرسچنوں کی یا کرسچن مسلمانوں کی ہندو سکھوں کی سکھ ہندوؤں اور پھر جو سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کی ٹھیک ہے ہندو جو ہے کرسچنوں کی کیوں آج کل عزت نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عزت کرنے والی روح ہی نہیں کیڑی روح نہیں ٹھیک ہے روح ہی نہیں تو جب عزت کرنے والی روح ہوگی تو ہم کیا کریں گے ایک دوسرے کی عزت کریں گے کہ نہیں لیکن میں آخری بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں خدا کے کلام کو یاد رہے میرے سامنے مجھے ایک دین اسلام کے بھائی نے کہا کہتا یار تاڑے نا کرسچن نے نا ٹھیک ہے قرآن دی توہین کی ہے تے ان پیپر پھاڑے نے صفحے پھاڑے ہیں انہیں زمین پہ رکھا ہے پھر اس پہ کچھ ریڈ پین سے لکھا ہے پھر اپنی ساتھ پکچریں جو ہیں ٹھیک ہے وہ جو بھی ہیں کارڈ یہ پکچریں اس کو چھوڑ کر چلا گیا کہنے جی تو ان کیتی ہے کہنے جی تسی آپ انصاف کرو کہنے جی کہ جے تہاڈے ہی سامنے تہاڈی بائبل نوں پیراں تلے رول دین ٹھیک ہے یا انہاں دے صفحے پاڑ دین تے تہانوں غصہ نہیں آئے گا کی نہیں آئے گا غصہ نہیں آئے گا اب غورے تل بات کرنے لگا ہوں آپ غضبناک نہیں ہوں گے اچھا ایک بات بڑی جو سیکھنے والی میں کرنے لگا ہوں اور یہ جتنے بھی مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں غور سے بلکہ سنیے گا اور اسے آگے پہنچائیے گا ہمارا ایمان انجیل کو لے کر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا جب یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے تو جب پکڑنے لگے تو پترس نے کیا کیا تھا سپاہی کا کان اڑایا تھا کہ نہیں تلوار سے کسے تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میاں تلوار کو کیا کر میان میں رکھ ٹھیک ہے ساڈی جیڑی کشتی ہے نا وہ خون گوشت دے نال نہیں گئی کیا کیا یسوع نے پھر کان پکڑا جو نیچے گرا تھا اسے اٹھا کر دوبارہ سے لگایا اور وہ جڑ گیا ہاللیلویہ تو یہ محبت ہے پھر اس کے بعد سنیں ہوا کیا ہوا یہ جو عیسیٰ کو مانتے ہیں دین اسلام میں جو جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے غور سے ذرا سنیے گا یاد رہے ہم بھی تو اسی کے ماننے والے ہیں ٹھیک ہے تو عیسیٰ نے کیا کیا انجیل کے مطابق مصلوب ہوا کیا ہوا تو کیا جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے الزام تھا کہ تو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے ٹھیک ہے تو خدا بناتا ہے یہ الزام تھا تو جب پکڑنے کے لیے آئے تو اس وقت کیا ہوا کہتے جی ہم یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں کس کو تو یسوع نے کہا میں ہی سامنے تھا کھلوتا ہے تو لکھا ہے کہ پیچھے جا کر سارے گئے کیا ہوا تو یسوع مسیح نے وہاں پر پتہ کیا کہتا تم مجھے پکڑ لو یہ تمہارا اختیار ہے تمہاری گھڑی ہے چونکہ میں تو اعلانیہ کلام کرتا تھا ادھر تے تسی میں پڑھیا نہیں ٹھیک ہے اعلانیہ میں گاؤں قصبہ شہر سے جاتا تھا
ٹھیک ہے میں عبادت کر لوں میرا تب تو تم مجھے پکڑ نہیں سکے، یہ تمہارا اور اختیار اور تمہاری گھڑی ہے۔ اور وہاں پر پتہ ہے کیا 2 بار ایسا ہوا کہ یسوع سے پوچھا، یسوع نے کہا میں ہوں، وہ پیچھے جا کر گرے۔ ٹھیک ہے اب غور کریں کتنی قوت اور کتنی قدرت ہے آقا کے اندر، یسوع عیسیٰ کے اندر کتنی قدرت ہے۔ کیا وہ انہیں ہلاک نہیں کر سکتا تھا؟ بولو کر سکتا سی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اور یسوع نے پتہ کیا کیا، اور پھڑ لو وہ منو میں چاہتا کہ ایتھے ہنے، میں چاہتا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں چاہتا ابھی اسی وقت اپنے باپ سے کہتا تو وہ آسمان سے ایک فرشتوں کی بڑی فوج یہاں پر نیچے لے آتا، اور وہ پتہ کتنے فرشتے تھے 12 تمن، اور اگر ان کی گنتی کی جائے تو یہ 72,000 بنتے ہیں۔ کیا کتنے؟ ایتھے کی ہے مسجد میں جا کر اعلان کر دیا کہ مسلمان بھائیو سنتے ہو نکلو باہر، تانوں ناشتیاں دی پئی ہے، قرآن خطرے چ پہ گیا وے، کدھر چ پہ گیا؟ ٹھیک ہے چھڈو ناشتے اپنے، باہر آؤ سارے جلدی دے نال۔ پھر کہتے ہیں ہم جب عیسیٰ کو نہ مان لے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے اور کیسی بات ہے کہ اپنے آپ کو خود حوالے کر دیا، کس کے بھائی؟ کس کے؟ موت کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے اور کیا دے دی؟ اپنی جان دے دی۔ پھر وہی بات یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ان کو آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے، آمین، ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔